أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه سلام قول من رب الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب شکر کہ اس نے اس بابرکت مہینے میں اس خاص قبولیت کے وقت میں ہمیں اکٹھا ہونے اور اس کے دین کے سیکھنے کی ہمت اور عطا کی۔ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے بغیر کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سحری کے اس وقت میں اٹھائے جاتے ہیں اور انہیں اللہ کو یاد کرنے یا اس کے دین کو سیکھنے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کورس کا تعارف کچھ یوں ہے کہ یہ خاص کورس ہے جو جناب ایئر کموڈور عبدالغفار نے جو ہے وہ بنایا، اور اس کو آگے بڑھانے کا صلہ المنور جو ہے ایک ادارہ ہے اس کے انحصار ہے، اور خصوصاً ان کے جو ایک اہم رکن اور اس ادارے کو چلانے والے ہیں انجینئر خرم محمود جو ہے، ان کے تعاون سے یہ کورس پیش کیا جاتا ہے یا آگے چلتا ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ اردو کے اندر جو ہے قرآن کے 98% الفاظ ہیں، اور جو باقی 2% الفاظ ہیں وہ اصل میں عربی کے وہ الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے، اور ان میں بھی 1.5% ایسے الفاظ ہیں عربی کے جو قرآن میں بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اگر آپ اس کو توجہ سے یاد کر لیں تو گویا آپ کو 99.5% الفاظ جو ہے وہ آتے ہیں۔ مسئلہ صرف 0.5% کا ہے جن کے لیے آپ کو ایک اچھی سی ڈکشنری یا لغت کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کورس کے دوران ہم جو ڈکشنری استعمال کریں گے وہ بہت ہی آسان اور مددگار ہے۔ کورس کا مواد کیا ہے؟ بہت ہی مختصر سا ہے۔ ایک تو وہ کتاب چاہے ہم لیں گے اور اس میں بسم اللہ سے شروع کریں گے آج انشاءاللہ، اور پھر سورۃ الحجرات کی 18 آیتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، اور سورۃ کافرون جو ہے یہ اصل آپ کا سلیبس ہے۔ بہت ہی مختصر سا سلیبس ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ذخیرہ الفاظ ہیں یا کچھ اپلیکیشنز ہیں جو ہم استعمال کریں گے۔ کورس کی کتابیں جیسے میں نے کہا تھا صرف 2 ہی ہیں۔ ایک تو آسان قرآنی عربک ہے جو جناب ایئر کموڈور صاحب کی ہے، اور یہ اصل آپ کا ٹیکسٹ ہے۔ دوسرا جو ہے قرآنی لغت لطف الرحمن کی ہے، اس کا میں نے آپ کو سافٹ ورژن گروپ میں شیئر کر دیا تھا، اور کتاب کی بھی کاپی کر دی ہے، تو آپ کو یہ دونوں چیزیں میسر ہیں۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ یہ ڈکشنری خرید لیں، نہیں خرید سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں، صرف اس کا استعمال سیکھ لیں، اور اپلیکیشن میں تو بہت ہی آسان ہے استعمال، صرف اس کے روٹ لیٹر یا مادہ کے 3 حرف جو ہے اس میں اپلیکیشن میں لکھیں، آپ کو اگر وہ لفظ قرآن میں آیا ہے تو اس کے بارے میں جو کچھ آپ کو ضروری ہے وہ اس سے مل جاتا ہے۔ اب آتے ہیں مقاصد کی طرف کہ اس کورس کے مقصد کیا ہے، یہ کیوں اتنا اہمیت اس کو دی گئی ہے
کہ سحری کے ایسے اہم وقت میں جب کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوتی اور بندہ ڈائریکٹ اللہ سے جو ہے جڑا ہوتا ہے، ہم اس کورس کو کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو ہے قرآن کو سمجھنا سیکھیں۔ اس کورس سے آپ کو قرآن کو سمجھنے کا طریقہ اور ترجمہ کرنے کا طریقہ آ جائے گا، کرنا پھر بھی آپ نے ہے، اور وہ آج کا یا ایک دفعہ کا نہیں ہے، یہ ساری عمر کا سفر ہے۔ اور دوسرا ہے دوسروں کو قرآن سے آگاہ کرنا سیکھیں، اور مسلم اور غیر مسلم دونوں کو قرآن پڑھانا سکھائیں۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب یہ کورس پورا کریں گے اور اس کورس کو لوگوں تک بھی پہنچائیں گے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہوں، اور اس کورس کو سیکھ کے دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ یہ بہت ہی مختصر سا کورس ہے جو آسانی سے آپ اسے ایک ماہ میں سیکھ جائیں گے، اور پھر آپ خود بھی اس کو دوسروں کو سکھا سکتے ہیں انفرادی اجتماعی طور پر۔ یہ ہمارے اہم مقاصد میں سے ہے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں آج کے سبق کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا اس کورس کو ڈیزائن تو جناب غفار صاحب نے کیا ہے، لیکن اس کو اس عملی یا کہیے کہ پریزنٹیشن کی شکل میں جناب انجینئر خرم محمود صاحب نے کیا، اور الحمدللہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے کورسز جو ہے وہ انہوں نے بنائی ہیں اور پیش کر رہا ہے اس کا ادارہ۔ تو چلتے ہیں جی۔ فہرست ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے ہم آیت جو ہے جو سیکھیں گے اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، اس کا پھر لفظ و لفظ ترجمہ کریں گے، اور پھر ٹی پی آئی جہاں ضرورت پڑی ٹیبلز کی، یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن جو ہے یہ خاص طریقہ ہے سیکھنے کا، اس کے جہاں ضرورت ہوگی وہ استعمال کریں گے، اور پھر اس آیت کے ٹکڑے جو ہیں کتنے ٹکڑے ان کا ہر حصے کا ترجمہ کریں گے، اور پھر ان آیت کے حصوں کو جوڑ کے پوری آیت کا ترجمہ کریں گے، اور اردو الفاظ کی نشاندہی کریں گے کہ اس آیت میں کون کون سے اردو کے الفاظ آئے ہیں، اور پھر مشق، اور اس کے ساتھ آخر میں سوال و جواب۔ یہ ہماری ترتیب ہوا کرے گی کلاس کی ہر روز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی یہ آیت ہے جو ہم نے سیکھنی ہے یا جس کا ترجمہ کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے ہم اس میں سے ہر حصے کو علیحدہ سے لیں گے۔ مثلا پہلا حصہ ہے بسم۔ اب اگر میں کہوں آپ کو کہ اس کے ٹکڑے کریں تو آپ لوگ کوشش کیجئے کہ کیا ٹکڑے بنیں گے؟ جی سر بی اور اسم، بی اور سم یہ جو ہے یہ سین ساکن میں پڑھا نہیں جاتا، لیکن اگر ٹکڑے کریں تو یہ ٹکڑے بنیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ بی اینڈ اسم، یہ جو بی ہے نا، بی کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یہ اردو کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کہوں بی حفاظت، بالتاکید، با ادب، با جماعت، با ملحظہ، ہوشیار، بلا وجہ، بے مقصد، بے کار، یہ بی یا با کا لفظ جو ہے یہ ہم اردو میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ اب آپ لوگ بتائیے۔ ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ساتھ کہتے ہیں نا بے حفاظت، مثلا اس کا اگر میں کہوں بے حفاظت، اس کا مطلب حفاظت کے ساتھ، با تاکید تاکید کے ساتھ، با ادب ادب کے ساتھ، با جماعت جماعت کے ساتھ۔ تو با کے کیا معنی ہوئے؟ ساتھ کے ساتھ، کے یعنی ساتھ، کسی چیز کے ساتھ ہونا۔ ٹھیک ہے، اب پیچھے رہ گیا یہ جو دوسرا اسم، حصہ ہے اس کا، سین اسم، اور میم۔ یہ سین ساکن ہے، عربی میں ساکن لفظ نہیں پڑھا جاتا،
تو اس کو پڑھنے کے لیے عرب کیا کرتے ہیں، ایک حمزہ لگاتے ہیں، یعنی اس کو الف کہتے ہیں، وہ الف لگا دیتے ہیں۔ جب الف لگا دیتے ہیں تو یہ لفظ بنتا ہے اسم۔ اسم یہ تو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اسم کے کیا معنی ہیں آپ لوگوں کو سب کو ہی آتے ہیں؟ نام۔ نام۔ تو اب ہمارے پاس یہ جو ٹکڑا ہوا بسم، اس کا ہم ترجمہ دیکھیں گے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا آپ کا اس میں گرامی کیا، اسم نام کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے اسم کے معنی ہوئے نام۔ بی کے کیا معنی تھے؟ ساتھ۔ ساتھ کے ساتھ۔ اور اسم کے کیا معنی ہوئے تھے، یا اسم کے کیا معنی ہوئے؟ نام۔ تو اب ان دونوں ٹکڑوں کو جو ہے دیکھیں علیحدہ کر کے، بھی اسم اور ان کا ترجمہ جب جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اب آپ نام، کچھ نام کے ساتھ۔ نام کے ساتھ۔ اتفاق سے یہ دونوں حرف یا لفظ جو ہے وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے آسانی سے اس کا ترجمہ کر لیا۔ ہمیں اس کا ترجمہ آتا تھا، ہم نے جوڑنے اور بنانے کا ایک طریقہ سیکھ لیا۔ آگے ہے لفظ اللہ۔ اسم اللہ جو ہے یہ بہت ہی مخصوص لفظ ہے جو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اور الہ۔ اللہ، تو لفظ اللہ اصل میں الہ سے بنا ہے۔ الہ، الہ سے کیا سے بنا ہے؟ الف لام الالہ۔ کے ساتھ جب لگا دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے الہ۔ الف لام ملانے سے بن گیا لفظ اللہ۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، تو جب الف لام لگ جاتا ہے تو وہ خاص کر دیتا ہے، تو کیا مطلب ہوگا؟ خاص یعنی معبود۔ اللہ کے ویسے لفظی معنی ہم لیتے ہیں خدا، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے خدا، اصل میں اردو کا اپنا تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے معنی ہے عربی کا واحد لفظ جو الف لام کے بغیر نہیں لکھا جاتا، اور واحد لفظ جو صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ تو آئیے اب ہمارے پاس یہ ایک ٹکڑا بن گیا آیت کا بسم اللہ۔ تو آپ لوگ ترجمہ کیجئے، بسم کا کیا ترجمہ تھا؟ نام کے ساتھ۔ یہ نام کے ساتھ ہو گیا، بسم پہلے تو کے ساتھ ہم نے کے کیا، ساتھ۔ نام کے ساتھ، اور کیا؟ اللہ اللہ۔ تو اب دونوں کو جوڑ کے آپ پورا ترجمہ کیا بنائیں گے بسم اللہ کا؟ اللہ کے نام اللہ کے کے ساتھ۔ اچھا، یہاں ایک قاعدہ اور ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ جب یہ عربی کا ترجمہ لفظی کرتے ہیں وہ تو یہ بنتا ہے، جب رواں کرتے ہیں تو اس ترجمے کو پیچھے سے جوڑتے ہیں، یعنی پہلے یہ آخری لفظ کو لاتے ہیں پھر شروع کے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ رواں ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ اللہ کے نام کے ساتھ۔ ماشاءاللہ آپ نے پہلا ٹکڑا کر لیا، مبارک ہو، آپ کو ایک طریقہ آ گیا کہ اچھا ایسے لفظی ترجمہ کرتے اور ایسے جوڑتے۔ اب ہے ضروری وزن، یہ آج کا ایک خاص جو ہے وہ گفٹ ہے جو سحری کے وقت میں آج کو سمجھ آئے گا۔ ہر زبان میں کلمے کا کوئی وزن ہوتا ہے جو موسوقیت یا غنائیت کا سبب بنتا ہے۔ عربی میں وزن غنائیت کے ساتھ معنی میں تبدیلی، غنائیت کا مطلب یہ گنگنانا ہوتا ہے، جو موسیقی کی یعنی جو ہم کہتے ہیں ایک روح ہے وہ والا ہے، اور معنی میں تبدیلی لاتا ہے۔ مثلا یہ ایک لفظ لکھا ہوا فا عین لام، اگر میں اس کے ٹکڑے کروں تو کیا ہوگا؟ فا عین لام۔ عربی زبان میں فا عین لام یہ تین حرف جو ہے عربی کی جان ہے، ہر چیز ان کے اوپر بنائی جاتی ہے۔ اس میں پہلے حرف کو پہلا، دوسرے کو دوسرا اور تیسرے کو تیسرا کہتے ہیں، یا پہلے کو ایک نمبر، دوسرے کو دو نمبر، تیسرے کو تین، یا پہلے کو فا کلمہ، دوسرے کو عین کلمہ، تیسرے کو لام کلمہ۔ مثلا فعل ماضی میں تین حرف ہوتے ہیں، یہ دیکھیں فا عین لام، اور پہلے حرف پہ ہمیشہ زبر، آخری پہ زبر آتا ہے، درمیان والے پہ کبھی زبر ہوتا ہے، کبھی زیر، کبھی پیش ہوتی ہے۔ جیسے فعلا اس نے کیا، نصرا اس نے مدد کی، کتبا اس نے لکھا، فتحا اس نے کھولا، جلسا وہ بیٹھا، خرجا وہ نکلا، دخلا وہ داخل ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ افعال ہیں ماضی کے، تین تین حرف کے بنے۔ ان کا پہلی خاصیت یہ کہ ہر حرف کے شروع میں زبر، آخر میں زبر، درمیان والے پہ زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، جیسے فعیلا اس کے معنی بھی ہیں اسی نے کیا، سامیہ اس نے سنا،
علیما اس نے جانا، فاریہا وہ خوش ہوا، شاربا اس نے پیا، وارثا وہ وارث ہوا، رضیہ وہ جو ہے راضی ہو۔ اور یہ درمیان والے کلمے پہ کبھی پیش بھی آ جاتا ہے، جیسے فاؤلا، فاؤلا کے بھی یہی معنی ہے، لیکن شارفا وہ شریف ہوا، کابو کابوہا وہ جو ہے بدصورت ہوا، حسنا وہ خوبصورت ہوا، بعودا وہ دور ہوا، عظوما وہ عظیم ہوا، کرم۔ اب آپ کو آج ایک کلیہ مل گیا کہ یہ فاعل لام 3 حرف عربی کے جو ہوتے ہیں یہ فعل بناتی ہے ماضی کا، 3 حرفی فعل اسے کہتے ہیں، ثلاثی منجر۔ پہلا حرف ہمیشہ زبر، آخری زبر، درمیان والے پہ کبھی زبر کبھی زیر کبھی پیش ہوتا ہے، اس سے مختلف افعال بنتے ہیں، کوئی زیر زبر کے ساتھ، کوئی زیر کے ساتھ، کوئی جو ہے پیش کے ساتھ، جیسے یہ چند ایک آپ کو میں نے دکھا۔ اب یہ جو فعلہ کا ہے، فعلہ اس نے کیا، کیا مطلب؟ فعلہ اس نے فعل کیا۔ راہمہ کیا مطلب ہوگا؟ اب آپ لوگ بتائیے، اردو کا لفظ ہے ہم استعمال کرتے ہیں، اس نے رحم کیا۔ اس نے رحم کیا۔ تو جہاں بھی یہ 3 حرفی فعل آئے گا اس میں اس کے معنی ہوں گے، کرنے والے کے معنی ہوں گے۔ مثلا اگر میں کہوں فتح تو کیا مطلب ہوگا؟ اس نے کھولا۔ اس نے کھولا۔ قتلا اردو کا لفظ ہے، کھولا، اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا۔ علیما قتل کیا، اس نے جانا، اس نے جانا۔ درمیان والے اس پہ نے زیر جانا، زبر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، ہم نے پیچھے مثالیں دیکھ لی۔ اس نے جانا۔ دربا اس نے مارا۔ اس نے مارا۔ حکامہ مارا، اس نے حکم دیا۔ اس ایک نے فیصلہ کیا، حکم دیا۔ نصرہ اس نے مدد کی۔ اس نے مدد کی، اس ایک مذکر نے مدد کی۔ اچھا یہ یاد رہے مدد کہ یہ جو پہلا صیغہ، اسے ہم پہلا صیغہ کہتے ہیں، اس میں مذکر کے معنی ہوتے ہیں۔ یہ ماضی پوری بولا۔ گردان آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فتح، قتلا، علما، دربا، حکما، نصرا، اسی طرح راہمہ، ظلمہ ہے، اس میں مذکر کے معنی ہوتے ہیں، ایک اس مذکر نے کیا۔ ایک اور وزن ہوتا ہے، وہی فا عین لام ہے، میں نے کہا تھا عربی کی جان ہے، اس میں ہم نے فا کے بعد ایک الف کا اضافہ کر دیا تو ایک اور وزن بن گیا، اسے کہتے ہیں فاعل۔ فاعل کے اندر جو ہے کام کرنے والے کا تصور ہوتا ہے، فعل کرنے والا، اس کے معنی میں ہوتا ہے فعل کرنے والا۔ مثلا راہیمہ تو کیا ہوگا؟ ترجمہ کیجئے۔ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اگر میں کہوں راہیمہ رحم کرنے والا تو قاتل کیا ہوگا؟ قتل قتل کرنے والا، قتل کرنے کرنے والا۔ والا۔ عالم جاننے والا۔ پھیلانے والا، دارب پھیلانے والا، مارنے والا۔ مارنے مارنے والا، والا۔ حاکم حکم دینے والا۔ حکم دینے والا، فیصلہ کرنے والا، حکومت کرنے والا۔ ناصر مدد کرنے والا۔ مدد کرنے والا۔ فاتح فتح کرنے فتح والا۔ کرنے والا، کھولنے والا، فتح کرنے والا۔ ظالم ظلم کرنے ظلم والا۔ کرنے والا۔ تو یہ ہم نے کتنے 2 وزن سیکھ لیے، ایک فاعلہ اور دوسرا فاعل۔ اب اسی میں ایک اور وزن ہوتا ہے مفعول، لفظ وہی ہے فا عین لام۔ فا عین لام میں شروع میں اگر میم لگائیں اور آخری حرف سے پہلے واو لگا دیں تو ایک وزن بن جاتا ہے مفعول۔ مفعول کا مطلب ہے جس پہ کام کا اثر پڑا، جس پر فعل کیا گیا۔ اگر مفعول کا مطلب ہے جس پر فعل کیا گیا تو مرحوم کا کیا مطلب ہوگا؟ جس پہ رحم کیا گیا۔ جس پر رحم کیا گیا۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مرحوم جس پر رحم کیا گیا، تو مقتول کیا ہوگا؟ جس کو قتل کیا گیا۔ جس کو قتل کیا گیا، معلوم جس کو جس جانا کو گیا، جسے جانا گیا۔ مضروب جس جس کو کو مارا گیا، مارا گیا۔ مارا گیا۔ محکوم جس پہ حکومت کی گئی۔ جس پر فیصلہ کیا گیا، حکومت کی۔ منصور جس کی مدد کی گئی۔ مدد کی گئی، مفتو جس کو جس کو فتح کیا فتح گیا، کیا گیا۔ جس کو کھولا گیا، فتح کیا گیا۔ مظلوم جس پر ظلم کیا گیا، ظلم زیادتی کیا کی گیا۔ گئی۔ ظلم کیا گیا۔ آئیے ایک اور یہ وزن۔ پیس آپ نے اردو میں ایک لفظ پڑھا ہوگا طوفان، آج بڑا طوفان تھا، ہے نا؟
بڑا طوفان آیا. کیا ہے؟ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے طغیان، یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. طوفان، طغیان، غضبان، فیضان. آئیے دیکھتے ہیں کیا یہ جو لفظ ہے نا، طوفان، طغیان، غضبان، فیضان، ان میں کچھ لفظ، کچھ چیزیں مشترک ہیں، ان کو کہتے ہیں قدرے مشترک. مثلا جوش، ولولہ، قوت، زور، یہ الفاظ ان میں مشترک ہیں سب کے. اپنی حدوں سے باہر نکلنا، حدود سے باہر نکلنا. ایک معنی یہ بھی ہے راستے کی رکاوٹوں کو توڑنا، بلا رکاوٹ. جب بھی یہ ایسا وزن آئے گا جو طوفان، طغیان، غضبان، فیضان ہوگا، تو اس میں معنی کے اندر یہ ہوگا جوش، قوت، ولولہ، زور، اپنی حدود سے باہر نکلنا، راستے کی رکاوٹوں کو توڑنا، بلا رکاوٹ. اس وزن کو کہتے ہیں فعلان. وہی ہے فاعل لام ہے. کیا کیا؟ آخر میں الف نون کا اضافہ کر دیا. میں نے کہا تھا فاعل لام یہ عربی کی جان ہے، آپ نے ہر چیز اس سے بنانی ہے. اسی فاعل لام میں ہم نے الف لام کو ڈالا، الف نون کو ڈالا، آخر میں کیا ہوا؟ فعلان. اور اس کے معنی میں کیا آ جائے گا؟ جوش، قوت، ولولہ، بلا رکاوٹ اور شدت کے معنی. جیسے طوفان، طغیان، غضبان، فیضان، یہ سب جو ہے فعلان کے وزن پہ ہیں. تو ان میں سب میں قدر مشترک کیا تھی؟ جوش، قوت، ولولہ، زور، اپنی حدود سے باہر نکلنا، راستے کی رکاوٹوں کو توڑنا اور بلا رکاوٹ. تو لہذا فعلان کے کیا معنی ہوئی؟ جی بلا رکاوٹ، انتہائی شدید فعل. طوفان. یعنی جب بھی اس وزن پہ کوئی ہمیں ملے گا لفظ، تو اس کے ترجمے میں ہم کیا کریں گے؟ بلا رکاوٹ، انتہائی شدید فعل. اب مثلا ایک لفظ ہے فادا، اس نے فیض دیا. اب اس سے فعلان کے وزن پہ کیا لفظ بنے گا؟ فادان. فادا سے فعلان کے وزن پر فائدان، فادان، بلا رکاوٹ، انتہائی شدید فیض دینا. اب ایک لفظ ہے طغا، وہ سرکش ہوا، اس نے حدود پھاڑ دی. اب اس سے لفظ جو ہے فعلان کے وزن پہ کیا بنے گا؟ طغیان. طغیان. اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ طغیان. بہت زیادہ رکاوٹ کو بلا توڑنے والا. رکاوٹ، انتہائی شدید سرکش ہونا، اپنی حدود کو جو ہے پھلانا. طغیان، بلا رکاوٹ، انتہائی شدید سرکشی یا پانی کا بہاؤ. ایک لفظ ہے غضبہ، وہ بہت ناراض ہوا. اس سے فعلان کے وزن پہ کیا لفظ بنے گا؟ بتائیں. غضبان. غضبان. اس کے ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ غضبان. بہت غضبناک ہوا. انتہائی شدید، وہ جو ہے نا بلا رکاوٹ، انتہائی شدید غصے غصہ، اپنی حدوں کو توڑ دینے والا. اسی طرح ایک لفظ ہے طافہ، اس نے چکر کاٹا، اس نے طواف کیا. اس سے فدان کے لفظ پہ کیا بنے گا؟ طوفان. طوفان. تو کیا معنی ہوں گے؟ طوفان. یہ بھی وہی بلا رکاوٹ، انتہائی شدید ہونا. بلا رکاوٹ، انتہائی شدید چکر کاٹنا، ہوا کا گھومنا، چلنا، وہ طوفان ہوتا ہے. بڑا ہریکین. طوفان ہے کہ بڑی شدید ہوا، انتہائی ہریکین ہو گیا. بغیر قابو کے. آئیے عطشان، بے حد پیاسا. غضبان، کیا معنی ہوں گے؟ بہت زیادہ بہت غصہ کرنے بے والا. حد غصہ. بے حد غصہ. اسی طرح جوان بھوک کے لیے ہوتا ہے، تو کیا معنی ہوں گے؟ بے حد بھوکا. بے حد بھوک. فیضان، بے حد بے حد فیض. دینے والا. رحمان کے کیا معنی ہوں گے؟ بے حد رحم کرنے والا. رحم کرنا. یہ اصل لفظ تھا جس کے لیے ہم نے یہ ساری مشق کی. طغیان، بے حد بے حد غصہ. سرکشی. سرکشی. طوفان، بے حد بے تیز. حد بلا رکاوٹ، بے حد تیز ہوا. فرحان، فرح بے کہتے حد خوش ہو. ٹھنڈ. بے حد خوش. رضوان، بہت راضی ہوا. بے حد راضی. بے حد فرقان، راضی. فرقت کو بے حد فرق کرنے. شیطان بھی اسی وزن پہ. اچھا، تو ہمارا لفظ تھا الرحمن، رحم و
اور رحمت سے نکلا ہوا. تو الرحمن کے کیا معنی ہوں گے بھائی؟ بے حد رحم بے حد رحم بے کرنے حد والا. رحم کرنے والا. جیسے طوفان، طغیان، فلان انتہائی شدید بلا رکاوٹ، تو الرحمن بلا رکاوٹ انتہائی شدید رحم. شدید رحم. اسی طرح ایک لفظ ہے سبحان، تسبیح جو ہم کرتے ہیں پاکی میں. تو سبحان جو ہے یہ بھی فلان کے وزن پہ، تو اس کا کیا معنی ہوں گے؟ بہت زیادہ پاکی پاکی بیان بیان کرنے کرنے والا. سبحان اللہ بلا رکاوٹ شدت، یعنی بار بار تسبیح اور پاکیزی بیان کرنا والی ذات مقدس صرف اللہ کی. سبحان اللہ یعنی اللہ کی ذات ہے. ایک اور وزن ہوتا ہے یہی فاعل لام. اس میں جب آخری حرف سے پہلے یا کا اضافہ کر دیں تو وزن بنتا ہے فعیل. فعیل مثلا عین لام میم سے جب یا کا اضافہ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ علیم. یہ جو یا سے وزن علیم. بنتا ہے فعیل، اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے عظمت سے عظیم، تو رحم سے کیا ہوگا؟ رحیم. 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 ان میں قدر مشترک یہ ہوتی ہے ہمیشگی، دوامیت، ازل سے ہمیشہ ہمیشہ، مستقل صفت ذاتی ہو کسی اور وجہ سے. جب بھی یہ اس وزن پہ کوئی بھی لفظ بنے گا اس کے معنی میں ہمیشگی، دوامیت، ازل سے ہمیشہ ہمیشہ کے معنی پائے جائیں گے. مثلا مستقل فعل ہم اسے کہہ سکتے ہیں، ازل سے ہمیشہ ہمیشہ والا فعل یا مستقل فعل. مثلا عالمہ اس نے جانا، اگر اسے لفظ بنائے علیم تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ سب سے زیادہ ازل جاننے سے والا. ہمیشہ ہمیشہ جاننے والا، مستقل جاننے والا. امرا اس کے معنی تھے اس نے حکم دیا، تو اس سے جو ہے فعیل کے وزن پہ کیا بنے گا؟ بنائیے. امیر. 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 کیا معنی؟ ازل سے بہت جاننے والا، نہیں ازل سے حکم دینے والا. ازل سے ہمیشہ ہمیشہ حکم دینے والا، مستقل حکم دینے والا. اسی طرح ایک لفظ ہے فرق کا، اس نے فرق ڈالا، تو اس سے فعیل کے وزن پہ کیا بنے گا؟ فریق. فریق. کیا فریق. فریق. معنی کیا ہوئے؟ ازل سے فرق کرنے والا. ازل سے فرق کرنے ہمیشہ والا. ہمیشہ فرق کرنا یا مستقل گروہ یا ٹیم. اسی طرح ہے کہ مریدہ یعنی وہ بیمار ہوا، تو اس سے کیا بنے گا فعیل کے وزن پہ؟ مریض. مرید. تو معنی کیا ہوں گے؟ مریض. ازل سے بیمار. ہمیشہ. ہاں ازل سے سے ہمیشہ بیمار. ہمیشہ بیمار، مستقل بیمار. جب بیمار نہیں ہوگا تو تندرست ہو جائے گا، پھر اسے مریض نہیں کہیں گے. جب تک ہے وہ اس وقت تک ہمیشہ ہوگا. تو الرحیم یہ اس کے معنی ہوتے ہیں رحم اور رحمت. تو الرحیم کے کیا معنی ہوں گے؟ یہ بھی تو فعیل کے وزن پہ لفظ ہے. ازل سے رحم ہمیشہ. کرنے، ہمیشہ رحم کرنے والا. ازل سے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ رحم کرنے والا رحم یا کرنے. تو یہ اس کے معنی ہے، یعنی مستقل رحم. تو علیم کے معنی تھے دائمی علم رکھنے والا. فہیم کے معنی کیا ہوں گے؟ یہ بھی اردو کا لفظ ہے، فہم، دائمی. دائمی دائمی سوچ. فہم والا، دائمی سمجھنے فہم والا. والا. کلیم کے جاننے معنی کیا والا. ہوں گے؟ بات چیت ہوتا ہے، دائمی کلام کرنا. دائمی کلام کرنے والا. بصیر سے کیا ہوگا؟ دائمی دائمی دیکھنے والا. دیکھنے والا. دائمی دیکھنے والا. رحیم سے کیا معنی ہوں گے؟ دائمی رحم کرنے والا. یہ جگہ کی کمی کی وجہ سے غالباً انہوں نے ایسا، ادروائز یہ لکھنا چاہیے ازل سے ہمیشہ ہمیشہ. عظیم کے معنی دائمی عظمت. دامی عظمت والا. نعیم کے معنی دامی نعمت والا. دائمی نعمت والا. سمیع کے معنی دائمی ہمیشہ سننے والا. دائمی سننے ہمیشہ والا. سننے والا. خبیر کے معنی خبر رکھنے والا. دائمی دائمی خبر رکھنے والا. فریق کے معنی دائمی دائمی فرق کرنے والا. والا. ہم نے آج یہ وزن دیکھے تھے، میں آپ کے لیے ایک بار دہرا دیتا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا. فعلا کے وزن پہ ہم نے ایک فعل کیا تھا راہیمہ، اس نے رحم کیا. پھر اس فعلا میں جب ہم نے ایک الف کا اضافہ کیا فاعل لام میں تو ایک وزن بنا فاعل. اس کے اندر کیا ہے؟ کام کرنے والے کے معنی ہوتے ہیں، جیسے راہیم رحم کرنے والا. پھر فاعل لام میں ہم نے شروع میں میم اور
آخری لفظ سے پہلے واو ڈالا تو ایک وزن بنا مفعول جس پہ اثر پڑا، مرحوم جس پر رحم کیا جائے. اسی طرح فا عین لام کے ساتھ آخر میں الف نون کا اضافہ کر کے ہم نے وزن بنایا تھا فالان، تو راہمہ سے رحمان، شدت کے ساتھ بلا رکاوٹ رحم کرنے. اور فعلا کے سے آخری وزن ہم نے بنایا تھا یا کے اضافے سے فعیل، جس میں دائمی پن، ہمیشگی کے معنی ہو، رحیم ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا، مستقل رحم کرنے والا. تو آئیے اب آپ کی آیت جو ہے وہ ہمارے پاس آ گئی، ہم نے اس کے تمام حصوں کا ترجمہ کر لیا. اب بتائیے بسم کا کیا ترجمہ تھا بھائی؟ نام کے ساتھ، نام کے ساتھ. اور اللہ کا اللہ، اللہ اور الرحمن بہت جو شدت سے رحم کرنے والا. رحم شدید. اور الرحیم کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ ہمیشہ رحم کرنے والا. مستقل رحم کرنے والا. ہمیشہ ہمیشہ سے ازل سے. اب یہ جب لفظی ترجمہ کر لیا، اس کو رواں ترجمہ کے لیے ہم جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں جی پڑھیے کیا اللہ کے ہے؟ نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ جو بلا رکاوٹ انتہائی شدید رحم کرنے والا، مستقل رحم والا ہے. یہ اس کا اصل ترجمہ بنتا ہے، یہ بھی قریب ترین ترجمہ ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے چھوڑ دی ہیں، اور جو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ کیا ہے جی؟ کوئی پڑھے یہ آخری. شروع اللہ کے نام، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ جو آپ نے ترجمہ ابھی کیا تھا اور جو یہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، ان میں کتنا فرق ہے؟ کوئی محسوس ہوا؟ جی سر. اللہ کی فرق ہے. یہ سحری کا اثر کا، یہ سحری کی برکات ہے کہ آج آپ کو بسم اللہ کا ایک قریب ترین جو ہے ترجمہ ملا. اصل ترجمہ ابھی بھی نہیں آیا، یہ میں آپ کو آخری لیسن میں بتاؤں گا. آئیے آپ دیکھتے ہیں اردو کے لفظ اس میں کیا کیا ہے. جی پہچانیے، بتائیے کون کون سے لفظ اردو میں ہے؟ سر آپ نے بھی اردو کا بھی بتایا ہے تھا، اور اسم بھی ہے اور رحمان بھی. اللہ لفظ جو ہے اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. رحمان رحیم. جی سر. رحمان بھی استعمال ہوتا ہے، الرحمن رحیم بھی ہوتا ہے. تو کون سا لفظ نہیں ہے؟ الف لام نہیں ہے. ہاں، ان کے اصل معنی آج ہمیں کچھ کسی حد تک پتہ چلے اور اصل ترجمہ پتہ چلا، یہ نئی بات تھی. تو یاد رکھیے، نہ یہ فقہ ہے اور نہ ہی یہ تفسیر ہے، یہ صرف مفہوم ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. حدیث ہے ہر کام، مثلا پانی پینا، کھانا، کوئی عمل کرنا کے شروع میں بسم اللہ پڑھ. بسم اللہ سے اللہ کے نام کے سے برکت حاصل ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے. تو برائے کرم ہمیں کسی بھی اصلاح کے لیے رائے دیں، یا کسی بھی طرح سے ہم اپنے کورس کو مزید بہتر فراہمی کر سکتے ہیں، آپ کی مہربانی ہوگی. تو آئیے آج پہلے عشرہ کی دعا پڑھتے ہیں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. مختصر سی دعا ہے، یہ پہلے عشرے کے لیے ہے. 10 دن رمضان کے یہی پڑھنی ہوتے ہیں، کثرت سے پڑھیے. اس کے معنی اللہ ہے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، تو سب سے برتر رحم کرنے والا. تہجد کے وقت کی دعا یہ خاص ہے، یہ آج پہلا آپ کا روزہ ہے تو اس لیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہم اجعل فی قلبی نور وفی لسانی نور وفی بصری نور وفی سمعی. یعنی آپ دل سے شروع کیجئے، فی قلبی نور، فی لسانی زبان، فی البصری نظر، فی السمعی. یہ 4 چیزیں ہیں، اس کو ہاتھ کے اشارے سے دہرا دیا. اللہم اجعل فی قلبی نور فی لسانی بصری فی السمعی. یہ 4 چیزیں ہوئی. اس کے بعد ہے وَعَنْ يَمْنِ نور، میرے دائیں سے، وَعَنْ شمالی، اور میرے بائیں سے، فوقی نور، میرے اوپر سے، وَتَحْتِ نور، اور میرے نیچے سے، وَأَمَامِ نور، میرے آگے سے، وَأَمَامِ، وَخَلْفِ نور، میرے پیچھے سے. یہ 6 طرفیں ہیں، ان کے نام ہیں. وَعَنْ يَمْنِ نور، وَعَنْ شمالی نور، وَعَنْ فوقی نور، وَعَنْ تحتِ نور، وَعَنْ إِمَامِ نور، وَعَنْ خلف نور. 4 حالتیں تھیں، دل، قلبی نورا، لسانی نورا، بصری نورا، سمعی نورا. پھر سمتیں ہیں، دائیں یعنی یمنی نورا، شمالی نورا،
فوقی نورا، تحتی نورا، امامی نورا، خلفہ. اس کو آپ اشاروں کے ساتھ 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو یہ آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گی، اور روزانہ پڑھتے رہیں گے تو پکے. وجعل لی فی نفسی، دیکھنے میں بڑی سی لگتی تھی، لیکن ان حرکات کے ساتھ جب آپ کریں گے، وفی قلبی نورا، فی لسانی نورا، فی بصری نورا، فی سمعی نورا. پھر اس کے بعد فی یمنی نورا، فی شمالی نورا، فی فوقی نورا، فی تحتی نورا، فی مامی نورا، فی خلفی نورا، اللہم فی نفسی. آسانی سے یاد ہو جائے گی. آئیے ایک حدیث بھی لینی ہوتی ہے، اور یہ حدیث ہم انتہائی مختصر حدیثیں لیتے ہیں کہ آپ بچوں کو بھی سکھا سکیں. آج کی حدیث تو بہت ہی مختصر ہے، صرف 2 لفظ آئے ہیں، الدین نصیحہ، صرف 2 لفظ، الدین نصیحہ. پوری حدیث آپ کو یاد ہوگی. دین سراسر خیر خواہی ہے. یہ اس کا ریفرنس ہے، آپ اسے دیکھ لیجئے گا. اور آئیے اختتام پہ چلتے ہیں. تو سر غفار، اگر آپ کلاس میں ہیں تو پلیز آپ جو ہے یہ اختتامی مرحلہ جو ہے آپ اس کا دعا پڑھا دیجیے. چلیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارا رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے. سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم. اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. آج کچھ تھوڑا سا وقت زیادہ لگا، اس کے لیے معذرت خواہ، لیکن اس کورس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ تہجد کے وقت پہ بیدار ہو جاتے ہیں، اور اب آپ آرام سے تہجد پڑھیے. جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں مانگیے، اپنے گناہوں کی، اپنی ندامت کی، اور اپنے جو ہے جتنے چیزیں جو آپ نہیں کر سکے ان کی معافی طلب کیجیے. اپنے لیے جو ہے نیک اعمال کی، اور جو آپ کی جائز چاہتے ہیں وہ اللہ سے طلب کیجیے. اس ساری رات فجر تک فرشتہ مسلسل آواز رہا تو ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے. آسمان دنیا پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نزول کرتے ہیں، اور رحمت جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے مستفید ہونے اور اس سے جو ہے فائدہ اٹھانے اور اپنی آج جو ہے وہ ساری کے اظہار کی توفیق دے. تو یہ تھا سحری وقت کا فائدہ کہ آپ اس وقت تہجد پڑھیں، آپ تہجد کی بجائے. اور دوسرا جو علم اس وقت عطا ہوتا ہے، جو سمجھ ہوتی ہے، وہ آپ کو پورے دن میں نہیں ہوتی. میں کوشش کراتا رہتا ہوں، آپ لوگ بھی اٹینڈ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہم چیخ چیخ کے تھک جاتے ہیں، وہ اتنی چیزیں نہیں سمجھ آتی. اس وقت صرف ایک ہلکی سی چیز، ایک بات بھی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی سمجھ جو ہے بڑی گہری ہوتی ہے. تو یہ تھا. کسی نے کہا تھا کہ یہ کورس آپ دن میں کیوں نہیں کراتے؟ اب آپ بتائیے کیا یہ کورس دن میں ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے، میں کراتا ہوں، یہ دن میں بھی 2-4 دفعہ کرائے، لیکن جو یہ پورے سال میں انتظار کرتا ہوں کہ یہ سحری کا وقت ملے اور اس میں ہم یہ کورس کریں تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اپنی کوشش کا سبب بنے. تو آپ کے اگر کوئی سوال جواب ہیں تو آپ پوچھ لیجئے، باقی جو ہے کلاس جو ہے وہ تو اختتام پذیر ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی بک فارم میں مل جائے گی؟ جی یہ بک اویلیبل تو ہے، لیکن یہ پاکستان میں ہے اور پاکستان سے باہر یہ نہیں ہے. اگر یہاں کا آپ کا کوئی ایڈریس ہے وہ دے